اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، نماز میں 7 فرائض ہیں: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات کرنا، رکوع، سجود، قعدہ آخرہ اور خروج بسنیہ۔ تکبیر تحریمہ کے متعلق بعض نے شرائط میں شامل کیا ہے اور بعض نے نماز کے فرائض میں شامل کیا ہے۔ بارکیف محترم سامعین کرام، تکبیر تحریمہ نماز کا پہلا فرض ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو انگوٹھوں کو کانوں کی لو پہ لگانا ہے اور اللہ اکبر ایسے کر کے قبلے کی طرف ہاتھوں کو رکھنا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس پورے عمل کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اور یہ نماز کا فرض ہے۔ نمازی چاہے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو یا اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، دونوں صورتوں میں تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے اور یہ نماز کا پہلا فرض ہے۔ اگر ہم نے تکبیر تحریمہ نہیں کیا تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام کا ہم پر احسان ہے کہ نماز میں داخل ہونے کا بھی طریقہ بتایا اور نماز سے باہر آنے کا بھی طریقہ بتایا۔ تو نماز میں 7 فرائض ہیں۔ پہلا تکبیر تحریمہ ہے۔ نمازی چاہے جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہو چاہے وہ اکیلا ادا کر رہا ہو، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اور تکبیر تحریمہ اور تکبیر اولیٰ میں فرق یہ ہے کہ تکبیر اولیٰ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب نمازی مقتدی ہو، امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہو، تو جب امام تکبیر تحریمہ کہے یعنی ایسے کہے اللہ اکبر، تو اس وقت نمازی جب اس میں جماعت میں شامل ہو رہا ہے تو اس مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام جب یہ کہے اللہ اکبر، تو جہاں امام کا بر ختم ہو، را ختم ہو، وہاں سے مقتدی اللہ اکبر کا الف شروع کرے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لے۔ اس کو کہا جاتا ہے تکبیر اولیٰ۔ اور تکبیر اولیٰ کے متعلق علماء کرام نے 3 حد بیان کی ہیں۔ 3 حد بیان کی ہیں۔ پہلی تو حد یہ ہے کہ جب امام یہ کہے اللہ اکبر تو را کے ساتھ مقتدی اللہ کا الف ملائے، تو یہ اولیٰ طریقہ ہے، اولیٰ حد ہے۔ اور افضل ترین یہ ہے کہ امام کے ساتھ ملنے کا طریقہ اور حد یہ ہے افضل کہ امام جب اللہ اکبر رے ادا کرے گا، وہاں سے مقتدی اللہ کی الف ادا کرنا شروع کرے گا۔ اس طریقے سے وہ ہاتھوں کو باندھ لے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں دوسری حد یہ ہے کہ جب تک امام ثنا پڑھتا رہے اور امام ثنا ختم کر کے قرات شروع کرے تو ثنا کے ختم تک بھی تکبیر اولیٰ مل سکتی ہے۔ اسی طریقے سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ شروع کرے اور سورہ فاتحہ کے آخر تک بھی تکبیر اولیٰ مل سکتی ہے۔ اور وہ افراد جو تکبیر اولیٰ کی پابندی کرتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری تکبیر اولیٰ کبھی فوت نہ ہو، تو ان لوگوں کے لیے بھی علماء کرام نے اور شریعت مطہرہ نے رخصت دی ہے کہ جب تک امام تکبیر رکوع نہ کہہ لے، یعنی رکوع جانے سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر رکوع نہ کہہ لے، اس وقت تک اگر مقتدی جماعت میں شامل ہوا ہے اور اس نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اس میں بھی اس کو تکبیر اولیٰ مل جائے گی۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ تکبیر اولیٰ کی فضیلت کیا ہے۔ تاجدار انبیاء حبیب کبریا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبیر اولیٰ کے ساتھ
40 دن تک نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے لیے 2 آزادیاں لکھ دیتا ہے، یعنی 2 چیزوں سے وہ آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پہلی چیز ہے جہنم کی آگ سے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے، یعنی جو فرد پابندی کے ساتھ 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ فرمایا دوسرا، نفاق سے آزاد کر دیا جائے گا۔ نفاق دل میں کچھ اور زبان پر کچھ ہے، یعنی دل میں کچھ اور بات ہے، زبان پر کچھ اور بات آ رہی ہے، اس کو کہا جاتا ہے نفاق۔ نبی کریم علیہ السلام کے دور میں منافق پائے جاتے تھے کہ جب وہ کافروں سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور جب نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام سے ملتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ منافق تھے۔ تو نفاق دل میں نہ آئے، نفاق دل میں نہ آئے، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزاد کر دے گا۔ جو شخص 40 دن تک پابندی سے تکبیر اولیٰ کو حاصل کرے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں نفاق کا مطلب یہ ہے کہ دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا ہے۔ تو اس میں جو حدیث مبارکہ میں آیا کہ بندے کو نفاق سے آزاد کر دیا جاتا ہے، نفاق کی برائی سے آزاد کر دیا جاتا ہے، تو اس کے 2 معنی اور 2 مطلب علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے دل میں کبھی نفاق پیدا نہیں ہوگا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ افراد جو منافقانہ حرکت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ان لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔